نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ تو یونس آیت نمبر 70 تک ہم نے کر لیا تھا، اب آگے جو ہے 71 سے جو آخری کا حصہ ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو یونس کے اندر جو ہے ویسے تو بہت حکمت بھری باتیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں پہلے۔ اب جو ہے کچھ انبیاء کا ذکر ہے علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ایک ذکر خیر ہے۔ نوح علیہ السلام کے والے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اور انہوں نوح کا حال سنائیے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم اگر تمہیں سمجھانا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا برا لگتا ہے تو میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کی ظاہری بات ہے جو خیر خواہ ہوتا ہے قوم کا رسول، جو وقت کا جو رسول ہوتا ہے وہ تو خیر خواہ ہوتا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت سنور جائے۔ انبیاء رسول علیہ السلام کا ایک ہی مشن ہوتا ہے اور اسی مقصد کے لیے وہ آتے ہیں کہ آخرت سنور جائے، آخرت بہتر ہو جائے، ٹھیک۔ لیکن یہ کہ لوگ یہ نصیحت پسند نہیں کرتے۔ آج بھی اگر یہ نصیحت آپ کریں گے لوگوں کو تو یہ لوگوں کو پسند نہیں آتی، تو یہی وہ کہتے ہیں کہ پھر جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو، ٹھیک ہے، پھر منہ پھیرو تو میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگتا۔ دیکھو میرا کوئی معاوضہ نہیں ہے اس پہ، اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ دین کی جو دعوت ہے یا دین کا جو کام ہے اس پہ کوئی معاوضہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ چلتا ہے کہ اس پہ معاوضہ دیا جاتا ہے، لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اخلاقی حیثیت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بے لوث ہو کر یہ کام کریں گے، بغیر کسی پیسے کے کام کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بار بار قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ وقت کا جو رسول تھا اس نے کہا کہ دیکھو میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا نا، میں تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں، تمہارے خیر کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ تو لوگ ان کو جھٹاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں تھے ان کو نجات دے دی، اور ان کو جانشین بنایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ان کو جن کو جو ہے جنہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی، اور اس میں پھر حکم تھا کہ سب سوار ہو جاؤ۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، تو ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، یعنی وہی معجزات جو ہیں وہ ہر رسول جو ہے وہ لے کر آئے۔ بس جس چیز کو انہوں نے اول بار جھٹلا دیا تھا دوبارہ جو ہے وہ ان کو توفیق نہیں ملی۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، قرآن کا بڑا اصول کیا ہے جی، کہ پہلی دفعہ جب بات پیش کی کر دی جائے اس وقت اگر نہیں مانے گا کوئی تو ایک مہلت ملتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ توفیق نہیں ملتی، تو اس لیے اول بار جو ہے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس، وہ بھی اپنی واضح نشانیاں معجزات لے کر آئے۔ تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ لوگ مجرم لوگ تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا؟ ان کو اپنی تہذیب پہ بڑا ناز تھا۔ اب خود امیجن کریں نا کہ رومن امپائر جو ہے وہ کتنی بڑی امپائر، جو ایجپشن امپائر تھی کتنی بڑی امپائر تھی، تو ان کا جو آج کل جو تمدن جو ہے ان کا آج تک بھی جو ہے زیر بحث ہے کہ بڑی انہوں نے تہذیب کھڑی کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں نا، یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ ہمیں اپنی تہذیب سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے، اس لیے ہم تمہیں جو ہے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس تم تمام ماہر جادوگروں کو لاؤ۔ وہی واقعہ دوبارہ یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، دوبارہ بار بار جو ہے اس واقعے کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی میں نے آپ کو اہمیت بتائی تھی کہ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کیا ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا ہے لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، کہ ہر دور کے اندر وقت کا رسول جو ہے اسی طریقے سے معجزات لے کر آتا ہے، اور معجزات ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو چیلنج کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ معجزے کی کیا تعریف بتائی تھی ہم نے؟ کون بتائے گا؟ یعنی ایسا عمل جو خارق عادت، یعنی جو نون نارمز جو ہوتے ہیں یا لاز ہوتے ہیں ان کو توڑ دے، اور یہ چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، اور وہ چیلنج پورا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے علاوہ جو ہے بغیر چیلنج کی کوئی چیز پیش کر دی جائے یا ہو جائے تو اسے ہم کرامت کہتے ہیں، اپنی جو اسلامک ٹرمنالوجی کے اندر اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور کرامت اور معجزے میں یہی فرق ہے، کرامت پہ کوئی چیلنج نہیں ہوتا، لیکن معجزہ جو ہوتا ہے وہ اسے پیش ہی اللہ کا رسول اس
مقصد کے لیے کرتا ہے کہ اس پہ جو چیلنج ہوتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پہ وہی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے چیلنج کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم اس ایسی کوئی چیز لے کر آؤ، تو کوئی جو ہے اس کو چیلنج قبول کرنا پڑا فرعون کو، وہ اپنے ماہر جادوگروں کو لے کے آیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں جادوگر جو تھے وہ ہار گئے اور وہ سجدہ ریز ہو گئے، بعد میں اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم جو لے کے آؤ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اب اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے والا ہے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے اعمال کی اللہ تعالیٰ اصلاح نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب جادوگروں نے وہ چیز پیش کر دی اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بنا، بڑا سانپ بن گیا اور اس نے وہ نگل دیا سب کچھ، تو اس کے بعد جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو اب اس کے بعد پھر فرعون نے دوبارہ سے جو ہے ان کے اوپر جبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک تو موسیٰ فرعون سے کہا کہ تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، اور وہ حکم جو تھا پرانا والا جو اس کے باپ نے، جو بڑے فرعون نے جو ہے طے کیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرو اور ان کی بیٹیوں کو جو ہے غلام بناؤ، تو دوبارہ سے اس نے جاری کر دیا۔ تو یہ بڑے مشکل حالات تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ان صورتوں میں یہ بات آپ کو بار بار واضح نظر آئے گی کہ وہ کنورسیشنز یہاں پہ کوٹ کی گئی ہیں جہاں پہ جو وقت کا رسول ہے بہت مشکل میں ہے، یعنی آخری حد تک پہنچا ہوا ہے کہ اب ایک طرح سے اس کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ بھی لبریز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر رسول کے ساتھ ہوا ہے کہ ہر رسول کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ تنگ آ گیا، وہ آخرکار اس کے دل سے جو ہے پھر بدعا نکلی اپنی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رسول کو بیان کیا ہے جس کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں کیا تھا کہ ان کے اوپر کب تک جو ہے مصیبتیں آئیں گی، مستھم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یعنی یہاں تک کہ ان پہ مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، یہاں تک کہ یہ ہلا دیے گئے، یعنی زلزلو کے الفاظ ہیں نا، زلزلے سے ہیں، یعنی ایک بندے کے وجود کو ہلا دیا جائے گا۔ اور وقت کا جو رسول ہے وہ بھی چلا اٹھے، اس کی زبان سے جو ہے ایسے کلمات نکلیں کہ یا اللہ متی نصر اللہ، تیری مدد کب آئے گی۔ تو وہ سارے مقامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، رسولوں کی زندگی میں ایسے وقت آئے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ وہ وقت آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، دیکھو اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا کہ رب بے شک ہم تیرے پر ہی توکل کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، آزمائش نہ بنانا۔ جو اہل حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جو اہل حق ہوتے ہیں اور حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہار جائیں تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے ان کا جو کاز ہے وہ بھی ایک طرح سے نا اس کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ ظاہر بات اگر وہ ہار گئے تو جو حکمران یہ سمجھیں گے وہ حق پر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ جب وہ اگر ہار جائیں تو عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ حق پر نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنا دینا، ایسا نہ ہو کہ ہم ہار جائیں، ہمیں جو ہے شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں کفر پر سخت ہو جائیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے کی، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں اس کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ خیر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو حکم بھیجا کہ اپنی قوم کے واسطے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو، یعنی گھر سے باہر نکلنا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا، اتنا زیادہ جبر تھا فرعون کا کہ وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو خیر اس کے بعد پھر یعنی وہ مقام آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کہ جب وہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آخر کار جو ہے اس حالت میں انہوں نے وہ بددعا دی۔ اب یہ ذرا الفاظ دیکھیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ وقت کا رسول جو ہے موسیٰ علیہ السلام کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ، یا اے اللہ تعالیٰ تو نے جو ہے فرعون اور اس کے جو سردار ہیں ان کو یہ جو دیا ہے وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا، تو نے زینت دی، دنیاوی زینت دی اور ان کو اموال دیے، فی الحیات دنیا، اس دنیاوی زندگی میں، کس لیے دیے یا اللہ؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک، کہ یہ سب تیرے راستے سے اللہ کو روکیں، تیرے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ تو نے اس لیے دیے سب کچھ ان کو۔ تو اے ربنا اطمس علی اموالہم،
اے اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، ختم کر دے، وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ یہ وقت کا رسول دیکھو کیسی دعا دے رہا ہے۔ حالانکہ وقت کا رسول خیر خواہ ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت دعا ہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم جو ہے اس کو سمجھ آ جائے، وہ دین کے اوپر آ جائے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، نور علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہ وقت آیا، سورہ نور میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی زبان سے پھر بدعا نکلی اپنی قوم کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان، ان کی زبان سے یہ بدعا نکل رہی ہے، اور دیکھیں بدعا کتنی سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو تو تباہ کر دے، وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو تو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور اس وقت تک یہ ایمان نہ لائے جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ بدعا ان کی زبان سے نکلی۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ وقت آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، بس آپ ثابت قدم ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی واقعہ ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اللہ فرماتے ہیں دریا سے پار کر دیا، ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کے ساتھ۔ تو یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور یہ قرآن کے اعجاز میں سے ہے، قرآن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے کہا کہ جب اس نے سب کچھ دیکھ لیا کہ اب تو میں مرنے والا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یعنی میں اب اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کے رب ہے، اور میں جو ہے اب مسلمان ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب وہاں پہ کیا فرمایا کہ الآن وقد عصیت، ٹھیک ہے جی، کہ تو جو ہے اب ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے تو معصیت کرتا رہا۔ تو جو ہے ذرا آواز کو اگر کم رکھا جائے تو بہتر۔ وقد عصیت، پہلے تو جو ہے نافرمانیاں کرتا رہا، اب تو جو ہے ایمان لے کے آتا ہے۔ وکنت من المفسدین، اور تو تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک طنزاً اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تیری دعا ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک پارٹ قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو نے کہا تھا نا کہ اللہ مجھے بچا لے، میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ تو نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہاں تیری دعا کا ایک حصہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم تیرے بدن کو محفوظ کر دیتے ہیں، تیرے بدن کو نجات دے دیتے ہیں، تجھے نجات نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، اور لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ یہ ہو جائے بعد کے آنے والوں کے لیے ایک نشانی۔ ٹھیک ہے، اور وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں ہماری آیات کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے یہی بات طے کر دی کہ اب اس کا جو جسم ہے وہ محفوظ رہے گا، اور یہی پھر بعد میں جب دریافت ہوا، میں نے آپ کو وہ پورا واقعہ بتایا تھا، ڈاکٹر مورس بکائے کو ایک دفعہ یہ انویٹیشن ملی مصر کی طرف سے، یہ فرینچ اسکالر تھے، اور ایجپٹولوجی جو ہے جی، ڈاکٹر مورس بکائے، ان کی کتاب بھی ہے قرآن بائبل اینڈ سائنس، بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو ان کو جب انویٹیشن ملی کہ وہاں پہ آئیں اور ذرا غور کریں کہ یہ جو نئی ممیز ملی ہیں اس کی کاربن ڈیٹنگ کرنی ہے، کچھ دیکھنا ہے کہ کیا معاملہ ہے، تو یہ وہاں پر پہنچے تو جس ٹیم میں یہ تھے تو ساتھ ایک مسلمان بھی تھا۔ اس مسلمان نے ان کو بتایا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان میں سے ایک ممی ایسی بھی ہے کہ یعنی یہ بعد میں ممیفائی ہوا ہے، یعنی یہ مرا پہلے ہے اور یہ بعد میں کہیں ممیفائی ہوا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ یہ سمندر میں ڈوب کے مرا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ اس کے اوپر جو بھی وہ جو کوئی خاص قسم کا مٹیریل ہوتا ہے وہ اس کی تہ جمی ہوئی تھی۔ تو اس نے جو مسلمان نے کہا کہ یہ تو قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم اس باڈی کو محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ ڈاکٹر مورس بکائے بڑے ایک دم چونک گئے کہ قرآن تو آیا ہے 1400 سال پہلے، اور یہ واقعہ یہ واقعہ جو ہے رونما ہو رہا ہے 3000 سال پہلے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہے کہ قرآن مجید اتنے عرصے بعد جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ تو وہ اس کی انویسٹیگیشن میں گئے اور انہوں نے پھر باقاعدہ اس کی تصدیق کی کہ واقعی یہ وہی منفتح ہے، وہ دوسرا فرعون ہے جو کہ غرق ہو کے مرا تھا، اور اس سے پھر وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یعنی اتنی بڑی ایک نشانی ہے، اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک نشانی ہو جائے گی، اور واقعی یہ پھر آج بھی جو ہے یہ وہ میوزیم میں موجود ہے۔ تو خیر اس طرح کی بہت سی نشانیاں قرآن مجید میں موجود ہیں جو قرآن کی حقانیت کو اسٹیبلش کرتی ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، اللہ فرماتے ہیں نہایت عمدہ وسائل زندگی دیے انہیں، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر
جو ہے علم آنے کے بعد مگر ضد کی وجہ سے، تو انہوں نے جو ہے جو اختلاف کیا تھا صرف ضد کی وجہ سے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز فرما دے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو تو ہم نے آپ پر نازل کی جو یہ ہدایت نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بڑی اہم آیت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یعنی ان کے اوپر جب تمام نشانیاں پیش کر دی گئیں اور اس کے باوجود جب نہیں مانے تو پھر ان کے اوپر وہی اللہ کا کلمہ ثابت ہو گیا۔ وہ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ وہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو انسانوں سے اور جنوں سے بھر کے رہنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا وہی قول پھر ثابت آ گیا، اسٹیبلش ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اب ان لوگوں میں شمار ہوگا ان کا جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگر یہ تمام کی تمام نشانیاں بھی آپ دیکھ لیں، ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان کے دل پہ مہر لگا دی جا چکی ہے، تو اب اگر تمام کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں گے کہ یہ جب تک کہ عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورہ یونس کا نام سورہ یونس پڑا ہے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بائبل کے اندر تو کچھ تفصیلات اتنی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری مفسرین نے جو کچھ ایسی روایات ہیں، کچھ ہمارے قدیم مفسرین ہیں، ان سے جو انفارمیشن اکٹھی کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشوریوں کی طرف بھیجے گئے تھے، عراق کے علاقے میں بھیجے گئے تھے۔ 860 to 784 BC کا یہ زمانہ بنتا ہے، یعنی 800 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے کا یہ زمانہ بنتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی، یعنی خاص طور پہ جب بیبلونیا میں یہ لوگ تھے تو اس وقت جو ہے یہ بھیجے گئے تھے ان کی طرف۔ تو مقصد ان کا صرف بنی اسرائیل کو سمجھانا نہیں تھا، بلکہ جو اشوری ایک بڑی تہذیب موجود تھی عراق کے اندر، جن کا جو صدر مقام ہے نینوا کا علاقہ ہے، یعنی اس کے اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے کی پکچرز بھی آپ دیکھیں تو بڑی ایک سویلائزڈ ایک جگہ تھی نینوا کا جو مقام ہے، تو وہاں پہ یہ بھیجے گئے تھے۔ آج بھی اس کے جو ہے کھنڈرات موجود ہیں وہاں پر۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ان کی قوم نے جب نہیں مانا ان کی بات کو، تو انہوں نے پھر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہی انہیں بتا دیا کہ 3 دن کے اندر تم پہ عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اکثر جو ہے 3 دن کا ذکر آتا ہے، قوم سمود کے والے سے بھی ذکر آیا تھا کہ صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا۔ تو یونس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کہہ دیا، اپنی قوم کو بتا دیا کہ دیکھو 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آنے والا ہے۔ اچھا، اب 3 دن جب ختم ہو گئے تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، تو اللہ کا تو عذاب آنے والا ہے، تو یہ اللہ کی اجازت سے پہلے ہی نکل گئے۔ یہ غلطی ہوئی ان سے، ایک لغزش ہو گئی جس کی وجہ سے پھر جو ہے ان کی قوم کو بھی تھوڑا چانس مل گیا، ورنہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو کوئی قوم جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے اس کو موقع نہیں ملتا۔ یہاں پہ کیونکہ ان کے نبی سے ایک غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے ان کو موقع ملا۔ یہ واحد قوم ہے جس کو عذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی جو ہے موقع مل گیا۔ تو یونس علیہ السلام سے غلطی یہ ہوئی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ چلے گئے، حالانکہ 3 دن کمپلیٹ ہو بھی جانے تھے، تب بھی وقت کے رسول کو جو ہے اللہ کا ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تب وہاں سے نکلنا ہے، تو یہ بس ان سے غلطی ہوئی، تو یہ نکل گئے وہاں سے۔ جو پیچھے جو قوم تھی ان کو احساس ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے بادل آ رہا ہے، اس کے اندر آگ ہے، تو ان کے اوپر وہ گرنا ہی چاہتا ہے وہ سارا عذاب، تو انہوں نے جو ہے توبہ کرنا شروع کر دی۔ پہلے اپنے وقت کے رسول کو ڈھونڈا، یونس علیہ السلام نہیں ملے، تو یہ سب لوگ پھر اکٹھے ہوئے، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب جو ہے ایک بڑے میدان میں اکٹھے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اس طریقے سے پھر جو ہے ان کی اجتماعی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ اچھا، ادھر جو تھے یونس علیہ السلام کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کب خبر آتی ہے کہ ان کو اس قوم کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن جب وہ ٹائم ختم ہو گیا سارا اور معلوم ہوا کہ ان پہ عذاب ہی نہیں آیا، تو اب ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی۔ اب یہ اس پوزیشن میں تھے کہ اگر واپس جاتے ہیں تو جھوٹے قرار پاتے ہیں، اور جھوٹ کی سزا جو ہے ان کی شریعت میں قتل تھی، تو انہوں نے کہا تو مجھے تو قتل کر دیں گے یہ کہ جی میں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اب اس لیے وہاں تو جا نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ پھر وہاں سے باہر نکلے اور بحر روم کے کنارے ایک کشتی تھی اس پہ سوار ہوئے، بس وہاں سے دور جانا چاہتے تھے، لیکن وہ کشتی جو ہے بغیر وہ سمندر کے بیچ میں جا کے رک گئی۔ اچھا، وہاں کے لوگوں نے کہا جی کہ یہ تو ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ جب کشتی رک جاتی ہے اس طریقے سے اور نہیں چلتی تو پھر یا تو کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یا کوئی گناہ گار ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا اچھا وہ تو میں ہی ہوں جی، اس لیے آپ، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کو پھر پھینکنا ہوگا، حالانکہ وہ یونس علیہ السلام کو پہچانتے تھے کہ یہ وقت کے رسول ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کو پھر ہمیں پھینکنا ہوگا۔ یونس علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو وقت کے رسول ہیں، ان کو کیوں آپ پھینک رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو خیر پھر اس میں قرآن اندازی ہوتی ہے، تو 3 دفعہ قرآن نکلتا ہے انہی کے نام،
تو اب وہ یونس علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں، تو مجھے اب بے شک آپ پھینک دیں۔ تو خیر وہ ان کو پھینکا جاتا ہے، تو جیسے ہی ان کو پھینکا جاتا ہے تو ایک بڑی مچھلی جو ہے وہ ان کو نگلتی ہے، اور 40 روز تک پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہی ورد کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آخرکار ان کی توبہ قبول ہوئی، مچھلی نے ان کو باہر اگل دیا، اور جب ساحل پہ گرے تو ظاہری بات ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں آنے کی وجہ سے ان کے جسم پہ کوئی بال نہیں بچا تھا، کھال ساری خراب ہو چکی تھی۔ اللہ نے ایک کدو کا درخت جو ہے ان کے اوپر سایہ کر دیا وہاں پر، اور ایک بکری بھی بھیج دی جس کا دودھ پی کر پھر یہ گزارا کرتے رہے کچھ عرصے، اور پھر ٹھیک ہو گئے۔ خیر لیکن یہ جو قوم تھی پیچھے جو ہے یہ پھر ان کو مہلت مل گئی، اور اس قوم کی طرف پھر اور انبیاء بھی آئے، ایک ناہوم نبی ہے ان کا نام آتا ہے، ان کو بھیجا گیا، پھر اس کے بعد ایک اور صفنیہ نبی بھی آئے۔ یہ نبی انبیاء آئے لیکن اس کے بعد بھی اب قوم نہیں مانی تو اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ یونس علیہ السلام کو پھر کسی اور قوم کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے جی واقعہ سورہ یونس میں، یونس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فنفعنا ایمانها الا قوم یونس، یعنی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کا ایمان اس کو لانا فائدہ مند ہے جب عذاب آ جائے، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے دور کر دیا۔ خیر اللہ فرماتے ہیں وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، لیکن ایک اصول بڑا واضح ہے جو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں یہاں پر، یعنی ایک تو بات ہے نا کہ کوئی بھی بندہ اگر ایمان لانا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے ایمان ہی لے کے آ سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کن کے لیے جو ہے ایمان کے دروازے کھلے رکھتے ہیں اور کن کے لیے ایمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اگین یہ بہت اہم اصول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل استعمال کرنا چھوڑ دیں، جو آنکھیں بند کر کے جو ہے کسی بھی مذہب کو فالو کرنا شروع کر دیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر جو ہے ایمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ کتاب ہی اتنی زبردست ہے، وہ آپ کو انٹلیکچوئل بیسس پہ لے کے آتی ہے۔ وہ قرآن مجید آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ سوچیں، غور کر کے پھر اسلام قبول کریں، آنکھیں بند کر کے ایسے نہ چلیں پیچھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ٹرینڈ پیدا ہو گیا ہے جی کہ جی آنکھیں بند کر کے چلنا ہے۔ ایمان تو کیا ہوتا ہے جی؟ اندھا بہرا ہوتا ہے جی، ایمان تو بلائنڈ فیتھ ہے جی، آنکھیں بند کر کے۔ تو اس لیے پھر یہ حال ہے کہ وہی میں بتایا کہ جو بھی پیر فقیر آتا ہے اس کے پیچھے ہم لگ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آپ کہہ دیجیے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی، حالانکہ غور کرنے والوں کے لیے تو بہت سی نشانی ہیں۔ تو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کہ اب عذاب کا انتظار کر رہے ہیں تب یہ مانیں گے۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اس طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر یہی کرتے ہیں کہ بچا لیتے ہیں ان پیغمبروں کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو۔ آپ انہیں بتا دیں لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی بات نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، یعنی میں تو ان کی بات نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی بات کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرنے والا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو اب یہ آخری بات ہوتی ہے جب وقت کا رسول جو ہے تمام دلائل دے دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر آخری یہ بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں تو اعلان برات کرتا ہوں اس سے جو تم جس کو پوج رہے ہو، ہم اللہ کے دین کے اوپر ہی رہیں گے، اور یہ کہ اپنا رخ جو ہے اللہ فرماتے ہیں آپ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لیں، اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا آپ، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی بات مت کرنا جو آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی کوئی ضرر پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ اللہ کی کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے کوئی نقصان پہنچانا تو دور اسے کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو تب بھی اس کو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد پھر آخری آیت آ جاتی ہے کہ قل جاء الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگوں اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک حق آ چکا ہے، یعنی قرآن مجید اب تمہارے درمیان آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جو ہدایت حاصل کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور ومن ضل فانما یضل علیہا، اور اگر وہ گمراہ ہوگا تو پھر اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور آپ بتا دیں کہ میں ان کے اوپر کوئی وکیل یا کارساز نہیں ہوں۔ آگے پھر سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ہود کا بھی زمانہ نزول جو ہے وہی ہے جو سورہ یونس کا ہے، 10 سے 13 نبوی کے زمانے میں یہ نازل ہوئی۔ یہ وہی دور ہے کہ جب دنیا سے جو ہے ابو طالب بھی جا چکے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی جا چکی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل حالات تھے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہی ڈرانے کا عنصر غالب ہے، ایسے جو ہے کہ ایسی کنورسیشنز کوٹ کی گئی ہیں جب وقت کا رسول جو ہے بالکل آخری وقت میں اپنی قوم سے خطاب کرتا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اب عذاب گویا کہ قریب آ چکا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں جب سفیدی سی نظر آئی، سفید بال نظر آئے،
تو انہوں نے ابو بکر صدیق نے ان سے ایک دفعہ کہا تھا حضرت عنہ کہ رسول وسلم آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے، اور یہ آپ نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، ہود اور اس کی بہن صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ ہود کا خاص طور پر ذکر کیا سورہ ہود کا، تو ہم دیکھیں گے اس میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ عذاب بس چند دنوں کے فاصلے پر رہ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ہم حکیم اور خبردار کی طرف سے مستحکم کر دی گئی ہیں، پھر مفصل بیان کیا گیا ہے ہر معاملے کو، اور اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو، اس لیے میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا رسول ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کرایا گیا اور اللہ کا بھی تعارف کروایا گیا۔ اس لیے تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں ایک وقت مقرر تک جو ہے اچھا فائدہ وہ پہنچائے، اور جس نے بڑھ کر نیکی کی ہو اس کو بڑھ کر بدلہ دے، جس نے، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا میں خوف رکھتا ہوں۔ اس کے جواب میں وہ یہ جو ہے ان کا طرز عمل تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جب کوئی خیر کی بات کر رہا ہو، کسی کو سمجھا رہا ہو، تو لوگ جو ہیں اپنے چہرے چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں کہ یار یہ کہتے بابا جی آ گئے ہیں دوبارہ سے ہمیں جو ہے تنگ کریں گے، ہیں جی، یہ ایسی کان کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ اس کے جواب میں وہ کپڑے ڈھانپتے تھے، یعنی اپنے جو ہے منہ کو چھپا لیتے تھے، اپنے سینوں کو دوسری طرف کر لیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی چھپا کر رکھیں اور ظاہر کر کے رکھیں، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے، اس لیے اس سے تم بچنے والے نہیں ہو۔ اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین میں 6 دن میں بنایا، آسمان و زمین جو ہے 6 دن میں بنایا، اور اس کا تخت جو ہے پانی پر تھا۔ یہ اب ظاہری بات ہے پانی کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے، یہ آیات متشابہات کہتے ہیں ان کو، یعنی ایسی ریئلٹیز ہیں کہ شاید کئی انسان جا کے ان کی کوئی بنیاد کو سمجھ پائے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کا عرش جو ہے پانی کے اوپر تھا، اور تمہیں آزمایا کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ یعنی یہ سب کائنات ہم نے اسی لیے بنائی ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور اگر آپ کہیں کہ مرنے کے بعد اٹھو گے تو منکرین یہ کہیں گے یہ تو جادو ہے۔ یعنی اس کے برعکس منکرین کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آخرت ہونے والی ہے اور حساب کتاب بھی ہوگا، تو لوگ جو ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ اگر ہم ایک مدت معلوم تک ان سے عذاب کو دور کر دیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے جو ہے اس کو دور کر دیا۔ یعنی انسان جو ہے جلد باز ہے، یہ ہر رسول کے ساتھ ہوا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے، وقت کے رسول نے جو ہے ان کو سمجھایا کہ تم پہ عذاب آ جائے گا، تو کیا کہتے تھے؟ اور کان پک گئے ہیں جی ہمارے، آپ عذاب لے کے آ جائیں بس ہمارے اوپر۔ تو اللہ کہتے ہیں انسان تو ہے ہی بے صبرا، اس کی تو حالت یہ ہے کہ جب اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں ہم، تو پھر اس کو جو ہے رحمت کا مزہ چکھا کر اسے چھین لیتے ہیں، تو وہ نا امید ہو کر ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر مصیبت پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میری سختیاں جاتی رہیں، کیونکہ وہ اترانے والا شہی خور بن جاتا ہے۔ تو انسان بڑا بے صبرا ہے، ٹھیک ہے، صبر نہیں کرتا یہ، اور جو لوگ صابر ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے پھر بخشش و ثواب انہی کے لیے ہے جو پھر صابر ہیں۔ صبر ہی اصل چیز ہے، دنیا میں تمام مسائل کا حل جو ہے وہ صبر ہے اور شکر ہے۔ انسان یہ دو چیزیں سیکھ لے تو پھر مسئلہ اس کا رہے گا ہی نہیں کوئی، انسان یہ دو ہی کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باطنی کیفیت کو، اس اندرونی کیفیت کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس وقت کس مشکل سے وہ گزر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، یعنی شاید آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے، یعنی دل میں شاید یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہو کہ یہی بات ہے کہ انسان کی دل کی جو کیفیت ہے اس پہ تو کنٹرول نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے کہ شعور پہ انسان جو ہے تو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعوری طور پہ معاذ اللہ ایسی کچھ بات سوچیں، لیکن یہ ہے کہ انسان تنگ آ جاتا ہے کہ آخر وہ بار بار ایک ضد کیا ہوا تھا انہوں نے کہ آپ یہ فرمائشی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، آپ ہمارے مطلب کا کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ شاید جو ہے دل برداشتہ ہو جائیں، آپ مجبور ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ شاید چھوڑنے والے ہیں قصے کو، اس کو، اس جو وحی کے ایک حصے کو جو ہم نے نازل کی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، یعنی اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ایک مشکل معاملہ تھا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، تو یاد رکھو انما انت نذیر، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ صرف ان کے لیے ڈرانے والے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم جو ہیں کارساز ہیں، ہم ہیں جو سب کے اوپر وکیل ہیں، آپ کے اوپر زبردستی کرنا لازمی نہیں ہے، آپ دعوت دیں، نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان کی آخرت جو ہے تباہ ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کر کے رکھیں، آپ جو حق بات آپ کے پاس پہنچی ہے آپ اس کو آگے پہنچاتے رہیں۔ ایک داعی اللہ ہی اس پریشر کو محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ جب وہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے
تو آپ کو پتہ ہے سوسائٹی کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بات کو سمجھتے ہیں، جو اس کی بات پہ لبیک کہتے ہیں. زیادہ تر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھر اعراض کرتے ہیں، جو پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو ہے باطنی کیفیت پھر ہو جاتی ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے. یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی دفعہ یہ ایسی باتیں ہیں، یہاں تک بھی آیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارا کرم آپ پہ نہ ہوتا تو آپ تو جو ہے شاید اس کے کچھ حصے کو چھوڑ دیتے اگر ہمارا کرم آپ پہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، کئی یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑ لیا ہے، تو جواب دیجیے کہ پھر تم بھی اس کی مثال کی 10 صورتیں لے آؤ. یعنی یہ پہلے ایک چیلنج آیا تھا، میں نے بتایا نا آپ کو کہ چیلنج جو ہے وہ تدریجاً آیا ہے. پہلے چیلنج کیا آیا تھا کہ اس جیسا کلام لے کر آؤ، تم اس جیسا قرآن تم بھی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، جب یہ وہ چیلنج پورا نہیں کر سکے تو پھر دوسرا یہ چیلنج یہ آیا تھا کہ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے تو تم بھی لے آؤ نا ایسی 10 صورتیں لے آؤ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آخری چیلنج آ گیا تھا، حتمی چیلنج آ گیا تھا کہ ایک صورت لے آؤ. تو یہ دوسرا چیلنج ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہے. اور اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو اپنے ساتھ بلا لو اگر تم سچے ہو. اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو آپ تو یقین سے جان لیں کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہ بالکل برحق ہے، اور یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ یعنی اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ تم غیر مسلم رہو جب یہ اتنا واضح چیلنج تمہارے سامنے آ چکا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ان کے انکار کی وجہ کیا ہے، آخر کیوں انکار کرتے ہیں جب حق سامنے آ بھی جاتا ہے. خود ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، یعنی ابو جہل اور یہ اخنس بن شریک اور جو یہ اب غالباً ایک آدھا اور سردار تھا، تو یہ باقاعدہ جو ہے دن میں تو مخالفت کرتے تھے. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ملتا ہے سیرت کے اندر. دن میں تو مخالفت کرتے ہیں، رات کو جا کے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، اچھا لگتا تھا انہیں. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا اللہ کرنا کہ تینوں جو ہیں صبح ہوئی تو تینوں ایک دوسرے کے سامنے تھے. بڑے نادم ہوئے کہ یہ کیا چکر ہے یار، یہ تو ہم ایک دوسرے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اب جا کے ان کی باتیں سن رہے ہیں. 3 دفعہ ایسا ہوا. تو اخنس بن شریک جو ہے وہ پھر گیا ان کے پاس، ابو سفیان کے پاس، تیسرا غالباً ابو سفیان تھا، ابو سفیان کے پاس گیا تو انہوں نے بات گول مول کی. لیکن ابو جہل کے پاس جب گیا نا اخنس بن شریک، تو ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بات سچ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اور ان کے قبیلے کا جو ہے نا بنی عبد المناف اور یہ جو ہے ان کا آپس میں پھڑا چل رہا ہے کہ یہ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بڑھ کے کی. انہوں نے جناب کعبے کی تولیت کا حق ادا کیا، ہم نے ان سے بڑھ کے کیا. اب یہ اپنے اندر رسول لے آئے اپنے اندر سے، ہم کیسے رسول لے کر آئیں؟ تو میں اس بات پہ کبھی نہیں مانوں گا. تو یعنی یہ بات ہے کہ جو ہے انکار کی وجہ کوئی وہی دنیاوی کوئی عزت کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اور کوئی چیز ہوتی ہے. تو اللہ یہاں پہ واضح فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی اس کی زینت پر فریفتہ ہوا جاتا ہے. کیا وجہ تھی کہ وہ اس پہ اڑا ہوا تھا؟ کیونکہ ظاہر پتہ ہے اس دنیا میں اس کو سزاری ملی ہوئی تھی، یہ اس کو بہت عزیز تھی، اپنی عصبیت اس سے بہت عزیز تھی. تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیاوی زندگی کے طالب ہوگا تو پھر یہ کہ کل اعمال کا بدلہ یہیں پہ دے دیا جائے گا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ کوئی چیز اگر آڑے آ رہی ہے جسے ہمیں قربان کرنا ہے تو ہمیں قربان کر دینا چاہیے. ہم سورہ وہ جو 4 پارے کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو قربان نہیں کرو گے اس وقت تک جو ہے تم جو ہے نیکی کو نہیں پا سکتے. اس کے بعد پھر بڑی ایک اہم آیت آتی ہے کہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس رب کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا ایک گواہ بھی ہو، یعنی کون بندہ حق پر ہے اور کون بندہ نہیں ہے، اس پر گواہ کون ہوگا. ٹھیک ہے، ہماری سوسائٹی میں تو بس یہ ہے نا کہ فلاں بابا جی بہت پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ کسی اور بزرگ نے بتایا کہ جو خود بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ پتہ نہیں، ان کا پتہ نہیں، وہ ویسے ہی پتہ مشہور ہے کہ پہنچے ہوئے. تو ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ کون پہنچا ہوا ہے، کون بڑا بزرگ ہے، اس پہ گواہ جو ہے اب قرآن ہوگا. قرآن کی گواہی ہوگی کہ یہ سچا ہے اور یہ بندہ جو ہے وہ بہت بڑا بزرگ ہے اور بہت نیک ہے. تو قرآن مجید کی جو بھی کریکٹر پروفائل ہے، جو قرآن مجید آپ کے سامنے مرد مومن کی کریکٹر پروفائل رکھتا ہے سامنے آپ کے قرآن، اس کے مطابق کوئی شخص ہے تو ہم اسے مانیں گے یہ بہت نیک ہے، یہ بہت پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے جج کرنے کا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اس پر گواہ ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ بالکل حق بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور ساتھ بعض لوگوں نے فطرت انسانی کا بھی ذکر کیا ہے کہ فطرت انسانی بھی بہرحال جو ہے اس بات پر گواہ ہے، خاص طور پہ وہ عہد الست کے بعد
کہ یہ بات درست ہے۔ تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ میں جھوٹ اپنے رب کے نام پر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یعنی ظاہری بات ہے جتنی بھی قومیں گمراہ ہوئیں ان کے جو پیشوا تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا ان سے مانگو۔ خود مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ سفارش کروانی ہے تو ان سے کرواؤ، مطلب اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اس کے بعد پھر آیت 40 تک جو ہے نور اسلام کے کا جو ہے واقعہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں صاف صاف اٹھانے والا ہوں، صرف اللہ کی بندگی کرو، مجھے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ سرداروں نے کہا کہ تم ہم جیسا ہی انسان ہو تو پھر آپ کی پیروی ہم کیوں کریں؟ اور پھر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں وہ نیچ لوگ ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ اعتراض ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں نا وہ عامی لوگ ہیں، کمی کمین لوگ ہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں؟ سردار یہ کہتے تھے۔ تو اس پہ وقت کا رسول یہی کہتا ہے کہ اور اس کو یہ انسٹرکشن بھی ہوتی ہے کہ تم نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے پاس سے نہیں ہٹانا کہ جو اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اور دین حق کو جو ہے قبول کرنے والے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس واضح دلیل موجود ہے، نور علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ بات بالکل برحق ہے کہ میں جو ہے حق پر ہوں، میں ہدایت لے کر تمہارے سامنے آیا ہوں، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہی اگر یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ پھر میں اس بارے میں کیا فیصلہ دوں، اور میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس وجہ سے بھی میری بات کو دیکھو کہ میں کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا تم سے، کوئی میں تم سے پیسے تو نہیں لے رہا اس کے، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اگر میں مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر تم مجھے بچاؤ گے اللہ کے غضب سے، تو اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ نہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں، نہ میں کوئی غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ ہی مجھے پتا ہے کہ ان غریب لوگوں کی دنیاوی حالت بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں، جو اس کو قبول کر لیں گے وہ ان کے لیے بھلا ہوگا۔ تو بار بار عذاب کی بات سن کر ہمارے وہ کہتے ہیں کان پک گئے ہیں، آپ کیوں نہیں لے کے آتے؟ وہی بات جو تمام پیغمبروں سے کہی، جواب کہ اس کا بھی اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بارے میں اللہ ہی اس عذاب کو لے کر آئے گا، اور میری خیر خواہی جو ہے تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ کا ارادہ گمراہی کا ہی ہے۔ کہتے ہیں خود گھڑ لیا ہے انہوں نے، مطلب کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں خود گھڑ لی، تو آپ جواب دیں کہ اگر ایسا ہے تو اس کا وبال مجھ پر ہی پڑے گا نا۔ اگر میں نے خود یہ باتیں گھڑ لی ہیں اور اپنے پاس سے بیان کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، جو ایمان لا چکے ہیں اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے، عذاب کا وقت آ گیا تھا، میرے حکم سے اب تم کشتی بناؤ۔ اس وقت جو ہے جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو سب لوگ ان کے اوپر ہنستے تھے آ کے، یہ جو مشرکین ہیں کفار ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، مطلب یہاں پہ تو کچھ نہ پانی ہے نہ سمندر ہے تو آپ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ تو خیر اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم انہیں بتا دو کہ تم ابھی ہنس رہے ہو، ہنستے رہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ تو خیر اس کے بعد وہ وقت آ گیا، پانی جو ہے وہ نکلا، نیچے سے بھی نکلا، آسمان سے بھی اترا، اور یہ سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ اب اس میں جو ہے ایک بڑا ہی وہی ڈرامیٹک سین ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ ایک بڑا واضح وصف نظر آتا ہے کہ اس دور کی کنورسیشنز جو ہیں وہ کوٹ کی جا رہی ہیں کہ جب بالکل یا تو عذاب آ چکا ہے یا آنے والا ہے۔ اب یہاں بالکل عذاب کے دوران کی ایک کنورسیشن ہے جو کہ کوٹ کی گئی ہے، اور وہ کنورسیشن ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، تو وہ جو ہے پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان وہ کشتی جو ہے چلنا شروع کرتی ہے۔ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، تو وہ ایک دم اچانک ایسا ہوتا ہے ان کی نگاہ پڑتی ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے کسی اونچے پہاڑ یا ٹیلے کے اوپر کھڑا ہے، تو بھی کشتی پاس ہی ہے تقریباً، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے آ جا اندر، قبول کر لے حق کو، تو وہ جو ہے ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ رہنا۔ تو اس پہ جو ہے وہ کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نہیں میں تو پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں نا، مجھ سے میں پانی میں نہیں ڈوبوں گا۔ تو اللہ وہ فرماتے ہیں قال لا عاصم اليوم، آج تو پھر جو ہے اللہ کے امر سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو خیر یعنی یہ ایک سین دکھایا گیا کس طریقے سے جو ہے وہ بیچ میں موج پھر حائل ہو جاتی ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو اس پہ خیر جب وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب پانی تھمتا ہے اور وہ جودی پہاڑ پر جا کے کشتی رکتی ہے، اس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی صورت میں یہ واضح کیا کہ یہ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، یعنی جودی پہاڑ پر جا کے جو ہے کشتی رک گئی، جس کا پھر کھوج لگایا تھا رون وائٹ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔
تو ونادى نوح ربه، یعنی اس وقت جو ہے نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ فقال ربی انی ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا بیٹا بھی غرق ہو گیا، یعنی اس طرح انہوں نے بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک آپ کا وعدہ حق ہے، وہ نوح علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بہتر جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو قال یا نوح، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ انه لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، ٹھیک ہے، تمہارے گھر والوں میں سے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کافر تھا۔ ایمان جو ہے وہ کسوٹی ہے جس کے اوپر پھر رشتے بھی جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اگر کوئی کافر ہے چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ اب کافر ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کئی جو مسلمان ہوئے تھے مشرکین میں سے، تو ان کے کئی لوگ ایسے تھے جن کے باپ جو ہیں، جن کے رشتہ دار جو تھے وہ کافر تھے، اور جب اعلان برات ہوا تو اللہ نے کیا بتایا تھا کہ یہاں پہ اب جو ہے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، یعنی یہ جو حیثیت ہے اس کا کوئی مقام اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو خیر ان کو یہ وہ ران وائٹ کا سارا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کس طریقے سے یہ حالانکہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ماؤنٹ ارارات پر جو ہے یہ کشتی جا کے رکی، اور وہ بڑی ایکسپیڈیشنز بھی بھیجیں، بڑا وہ کوشش کرتے رہے کہ ماؤنٹ ارارات پر وہ تلاش کریں، لیکن ان کو نہیں ملی۔ اب یہ عیسائی تھا، اور پھر اس کے باوجود جو ہے اس کے دل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ماؤنٹ ارارات جو ہے یہ اس وقت کی فارمیشن ہی نہیں ہے، یہ ماؤنٹین فارمیشن بعد کی ہے۔ تو ہاں جودی جو سلسلہ ہے، پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے، اس کے اندر جودی پہاڑ جو ہے، یہ والا پارٹ جو جہاں پہ جودی پہاڑ ہے، یہ فارمیشن جو ہے اس سے پہلے کی ہو سکتی ہے۔ تو خیر وہ اپنے پاس سے اندازہ کرتے، اسے نہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کے جو قرآن ہے اس کے اندر جودی پہاڑ کا ذکر ہے۔ وہ خود ہی پھر اندازہ کرتے ہوئے، کوئی سمندر کے جو ہے وہ فلو کو دیکھتے ہوئے، کوئی ہواؤں کے رخ کو دیکھتے ہوئے، یا برڈز کو دیکھتے ہوئے، وہ اس مقام تک پہنچا ہے اندازہ لگاتے ہوئے، اور یہاں پہ آ کے پھر اس کو یہ فوسل ملا ہے۔ آج جو ہے ترکی میں جو ڈوگو بایزید کا علاقہ ہے، وہاں پہ باقاعدہ اب سائٹ بن گئی ہے، وہاں جا بھی سکتے ہیں آپ، تو وہاں یہ جو ہے اس کا پورا فوسل جو ہے موجود ہے اس کشتی کا۔ اس پہ پھر ران وائٹ نے باقاعدہ جو ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا اس شپ کو، تو اس طرح کی اس کی ایک شیپ تھی، اور یہ اس کا جو ہے اپر ڈیک اور لوور ڈیک جو ہے اس کو کھولے تو اس طرح سے بنا ہوا تھا۔ نیچے والے ڈیک میں تمام جانور تھے، کیونکہ حکم یہ تھا کہ تمام جتنے بھی جانور ہیں ان کا پیر جو ہے آپ ساتھ رکھو، وہ انہوں نے ساتھ رکھا، اور تمام جو انسان تھے پھر وہ اپر ڈیک میں تھے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ دریافت ہوا، اللہ کی نشانی تھی، اللہ نے کہا تھا کہ نشانی ہوگی یہ، اور اس طریقے سے یہ معاملہ دریافت ہوا۔ لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ مسلمانوں نے یہ دریافت نہیں کیا، ایک غیر مسلم نے دریافت کیا، اور جب اس نے یہ دریافت کر لیا اور یہ بتایا کہ نوز آرک جو ہے، نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ موجودی پہاڑ پر ہے، تو اس کو ڈیتھ تھریٹس ملنی شروع ہو گئی، کیونکہ ظاہر بات ہے عیسائیت کے تو یہ ایک طرح سے رد تھا، بائبل کا تو رد ہو رہا ہے، اور قرآن کی جو ہے نا حقانیت ثابت ہو رہی ہے، تو اس کو بڑا عیسائی جو تھے اس کے پیچھے پڑ گئے، اور کئی اسیسینیشن اٹیمپٹس بھی ہوئی اس کے اوپر، لیکن بچ گیا۔ لیکن اس پہ ڈٹا رہا، اس نے کہا جی کہ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ یہ جو ہے یہ ارارات پر جو ہے کشتی ہے، تو کشتی کا تو فوسل یہ ہے، ادھر مل گیا۔ نور السلام نے کہا، اس پہ جو ہے آگے پھر ان کے حالات کا ذکر ہے کہ نور السلام نے کہا کہ میرے رب، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگو جس کا مجھے علم نہیں ہے، یعنی اپنے بیٹے کے والے سے جو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ میرا یہ بیٹا تھا، اس کو بھی تو نے ہلاک کر دیا، تو اللہ نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اس پہ نور علیہ السلام نے پھر اللہ سے معافی مانگی کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو مجھ پر رحم فرما، اور تو میں خسارہ پانے والوں میں سے اگر تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو ہماری یہ کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی ان برتنوں کے ساتھ اتر جاؤ جو آپ پر ہیں، اور آپ کے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی امتیں ہیں جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف جو ہے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، ان سے پہلے آپ ان کو جانتے نہ تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے کہ انجام کار جو ہے، آخری انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کے حق میں بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد مختلف قوموں کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، اس کا ذکر بھی ہم پہلے کر چکے ہیں۔ قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی، اور اس کے جو خاصہ یہ تھا کہ ان کا خاصہ یہ تھا کہ بہت بڑے بڑے تھے، 70 میٹر جو ہے ان کے قد ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک بڑی تہذیب کھڑی کی تھی۔ ان کا جو علاقہ ہے اسے ارمادات العماد کہا گیا، اسے یعنی سٹی آف دا پلرز کہا گیا ہے، اسے اٹلانٹس آف دا سینڈز بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک مسٹیریس قوم تھی جو کہ آج جو اس وقت رب الخالی ہے، یعنی یہ جو حجاز، یمن اور یمامہ، یعنی اس وقت جو عمان اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک بہت بڑا ایک صحرا آتا ہے، یہ جو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ رب الخالی کہلاتا ہے۔ یہ سب سے یعنی سمجھیں کہ ایمپٹی کوارٹر ہے، یہاں کوئی نہ انسان ہے نہ کوئی حیوان ہے یہاں پر،
لیکن ایک زمانے میں بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں پہ یہ تہذیب آباد تھی۔ ان کا خاصہ یہ تھا کہ بڑے بڑے مانومنٹس بنایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ یہ آرٹسٹک ڈسکرپشن ہی ہے، ذری بات ہے وہاں پہ کچھ ملا نہیں، کیونکہ وہاں پہ اگر یہ وہاں پہ مرے تھے تو کوئی نہ کوئی تو اسکیلٹنز ملنے چاہیے تھے، لیکن کوئی اسکیلٹن بھی نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ ایک ایسی ہوا تھی کہ جو جس کو ٹچ کرتی تھی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، اس لیے پھر ان کے کچھ اسکیلٹنز بھی غالباً جو ہے ختم ہو گئے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی تہذیب تھی۔ نکولس کلیپ نامی ایک ایکسپلورر تھا جس نے یہاں پہ کچھ جو ہے کھنڈرات جیسے ملے تھے، اور اس سے کچھ ان کے حالات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فرینکنسنس ایک مٹیریل تھا جس کی یہ ٹریڈ کیا کرتے تھے، اور یہ مادہ تھا جس سے خوشبو وغیرہ بنتی تھی، لیکن یہ بہت مہنگا بکتا تھا اس زمانے میں، یعنی گولڈ سے زیادہ مہنگا بکتا تھا۔ اس طرح سے بڑی خوشحال قوم تھی۔ بہرحال ان کا ذکر یہاں پہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو قوم کی طرف جو حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تو اے قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، جس نے بھی مجھے تخلیق کیا، کیا تم عقل نہیں پکڑتے؟ تو اس پہ قوم نے کہا کہ رب سے استغفار مانگو۔ اچھا، اس سے انہوں نے کہا کہ میری قوم رب سے استغفار مانگو اور پلٹو اس کی طرف، وہ آسمان سے بارش برسائے گا اور طرح طرح کے تمہیں جو ہے جی، اور تمہیں جو ہے اچھے طریقے سے رکھے گا، اس لیے اس کی طرف پلٹو، استغفار کرو۔ اس لیے جب قوم کے اوپر برے حالات ہیں تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ یار استغفار کرو، کمبائنڈ استغفار جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جواب دیا کہ ہود کوئی دلیل تو لائے نہیں ہو تو ہم کیوں بات مانیں، یعنی اس پہ کوئی دلیل انہوں نے مانگی ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہوگا۔ تو بلکہ جو ہے جواب دیا کہ حود علیہ السلام نے کہ پھر گواہ رہو کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چلنا چاہتے ہو، چل لو۔ ابھی آخری بات ہی ہوتی ہے نا جب کوئی وقت کا پیغمبر اپنی قوم سے کہے کہ بھائی جو تم نے کرنا کر لو بس اب، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے خلاف ان کے خلاف جو ہے اس وقت پلاٹنگ چل رہی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا۔ تو انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم جو کرنا ہے کر لو، میرا اللہ پر ہی بھروسہ ہے، وہ سب پر پوری طرح سے قابض ہے، بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، میں نے اپنی ڈیوٹی اب پوری کر دی ہوئی ہے، پھر رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا، اور تم کو تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کو تو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے دوچار کیا۔ یہ قوم عاد تھی جس کا یہ حال ہم نے کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے، ان کا بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ عرب کی دوسری قدیم قوم تھی، ان کا خاصہ یہ تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے۔ آج بھی ان کی جو بنائے ہوئے گھر ہیں یہ موجود ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب کے اندر جو ہے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں مدائن صالح ایک جگہ آتی ہے، وہاں پہ کافی بڑے علاقے پر جو ہے ان کے گھر آج بھی موجود ہیں۔ تو ان کا ذکر جو ہے قدیم مورخین نے بھی کیا ہے، یعنی جو الیگزینڈریا اور گریک جو مورخین تھے وہ انہوں نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تبوک کے مارکے پہ گئے تھے، ہم نے غزوہ تبوک ابھی ریسنٹلی اس کو پورا اسٹڈی کیا ہے، تو راستے میں یہ اس کے جگہ سے آپ کا بھی گزر ہوا تھا۔ تو خیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی انہوں نے ایجاد کی تھی، یعنی پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانا۔ آج تک یہ مسٹری ہے کہ آخر وہ کیا ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے کہ پہاڑ کو تراش کے گھر بنا لیتے تھے۔ ہم آج تک نہیں بنا سکتے اس طریقے سے جس طرح وہ بناتے تھے۔ اور پھر یہ ٹیکنالوجی انہوں نے ایجاد کی تھی لیکن اس کو پھر ریفائن کیا گیا، بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی پھر ایکسپورٹ بھی ہوئی۔ بعد میں یہ جارڈن کا جو علاقہ ہے وہاں پر پیٹرا کا ایک مقام ہے جہاں پہ پھر اسی ٹیکنالوجی کا آپ کو استعمال ملتا ہے لیکن ذرا ریفائنڈ انداز میں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلرز بھی ہیں اور آرچز بھی ہیں، یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیٹرا کا مقام ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہ 30ویں صدی تک یہ ٹیکنالوجی موجود رہی اس دنیا میں، اور اس کو کلائمیکس پہ پہنچایا ہے یہاں پہ ہندوستان میں ایلورا کیوز میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے۔ یہ جو ایک ٹیمپل ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کاروڈ آؤٹ ٹیمپل ہے، یعنی یہ پورا اس میں کوئی اینٹ پتھر استعمال نہیں ہوا، یہ پورے کا پورا پہاڑ تراش کر جو ہے اسے نکال لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ مسٹیریس ٹیکنالوجی دنیا سے غائب ہو جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ٹیکنالوجی تھی۔ بہرحال ابھی تک لوگ کھوج لگاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہٹلر نے بڑی کوشش کی تھی ایک زمانے میں ان ٹیکنالوجیز کو جو ہے تلاش کرنے کی، اور لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی، ایکسپلوررز جو ہے جاتے ہیں لیکن ابھی تک ہم دریافت نہیں کر پائے۔ خیر، تو اللہ کی بندگی کرو، انہوں نے بھی یہ کہا، بلکہ جو رسول تھے ان کی طرف جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو تیرے سے بڑی امیدیں تھیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے تو بڑی امیدیں تھیں ہمیں، آپ تو ہمارے بڑے لیڈر بن سکتے تھے اور آباء و اجداد کا نام آپ روشن کریں گے، ہمیں تو یہ توقع تھی، لیکن آپ تو جو ہے آباء و اجداد کے طریقوں کو رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مانو۔ کیا میں دلیل پر ہوں اور مجھ پر اللہ نے کلام الہی نازل کیا ہو، کلام الہی جو ہے نازل کیا ہوا ہے، تب بھی تم اس بات کا رد کرو گے؟ یہ دیکھو تو صحیح کہ میں تمہارے سامنے جو بات کر رہا ہوں وہ آنکھیں بند کر نہیں کر رہا، بلکہ دلیل کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اس لیے ہر وقت جو وقت کا رسول ہے وہ یہی بات کرتا تھا کہ میں جو ہے آنکھیں بند کر کے تمہیں نہیں کہہ رہا میرے پیچھے چلو، میں تو تمہیں دلیل پیش کر رہا ہوں اور اس دلیل کو دیکھو کہ میں حق پر ہوں اور مجھے اللہ نے کلام الہی دیا ہوا ہے، تو میں تو اگر خود نافرمانی کروں گا تو پھر کیسے بچوں گا؟ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، اب وہی جو ان کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے خود فرمائش کی تھی کہ ایک ایسا معجزہ جو ہے ہمیں دکھائیں کہ جناب سامنے جو پہاڑ ہے وہ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے اور آتے ساتھ ہی پھر ایک بچہ دے، اور ایسا ہی ہوا تھا، لیکن وہ اونٹنی ان کے لیے بڑی آزمائش بن گئی تھی۔ تو اس پہ ان کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اس کو جو ہے ذبح ہی کر دیں، کیونکہ وہ اونٹنی جو ہے جب چرتی تھی تو باقی جانور اس کے پاس نہیں آتے تھے، پانی سارا پی جاتی تھی، گھاس سارا کھا جاتی تھی، تو یہ امتحان ہو گیا ان کے لیے۔ لیکن انہوں نے وارن کیا تھا کہ دیکھو تم اونٹنی کو برا نہ کہنا، کچھ اس کو تنگ نہ کرنا ہے، اس کو جو ہے نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب آ جائے گا، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور اونٹنی جو ہے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس کو ذبح کر دیا، تو اس پہ پھر ان کے اوپر جو ہے عذاب آیا۔ تو اس وقت جو ہے جب 3 دن پہلے وقت کے رسول نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر جو ہے اب 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کنورسیشن جو ہے وہ کوٹ کی گئی یہاں پر۔ پھر جب ہمارا فرمان آپ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو جو ان پر ایمان لانے والے تھے ان کو بھی رحمت سے بچا لیا اور اس دن جو ہے رسوائی سے بھی ان کو بچا لیا، لیکن باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ ایک چنگھاڑ تھی، ایک زلزلہ سا آیا ہے اور یہ سب لوگ ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے، اس کا بھی ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ ٹرانس جارڈن کا جو علاقہ ہے، آج جو موجودہ جارڈن ہے، وہاں پہ یہ لوگ آباد تھے اور ان کی بڑی 4 بستیاں تھیں، جن میں سے 2 جو ہے جن کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، سدوم اور غمورہ، یہاں پہ یہ لوگ آباد تھے۔ بڑا سرسبز علاقہ تھا، بہت کچھ ان کو ملا ہوا تھا، لیکن انہوں نے وہ کام کیا جو نوع انسانی میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، یعنی وہی ہومو سیکشوالٹی اور ہم جنس پرستی میں یہ لگ گئے اور اس طریقے سے پھر ہلاک ہوئے۔ یہ ان کے کچھ جو ہے کھنڈرات ہیں اور کچھ ان کی جگہ ہے، یہ جو اس وقت ڈیڈ سی ہے جہاں پر، اس کے ساؤدرن سائڈ پہ یہ آباد تھے۔ تو اب یہاں پہ واقعہ جو ہے تھوڑا سا پہلے سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس زمانے میں جب لوط علیہ السلام جو ہے یہاں پر مبعوث تھے، یہاں پہ رسول تھے اللہ کے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ ہبرون کا علاقہ ہے، ظاہر بات ہے وہ اس ارض مقدس کی طرف تھے، اور یہ جو تھے ان کو ٹرانس جارڈن کے علاقے میں جو ہے ایک پیغمبری ملی ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو ہے یہ پیغمبر اللہ کے 2 جو ہے پیغمبر 2 فرشتے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آ کے ملتے ہیں، تو اس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِإِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ وَقَالُوا سَلَامًا، یعنی بشارت لے کر وہاں پہ آئے اور انہوں نے سلام کہا ان کو، قال سلام، تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور ساتھ ہی وہ ایک بھنا ہوا جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کے آ گئے ان کے سامنے۔ تو وہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارا اس زمانے میں وہاں رہتے تھے اور اس وقت ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو یہ 2 آتے ہیں اسٹرینجرز، وہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام کرتے ہیں ان کو، خیر اس کے بعد وہ وعلیکم السلام کہہ کے ان کو گھر میں بلاتے ہیں، گھر میں وہ پیش کرتے ہیں، لیکن دل میں خوف محسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، یعنی اسٹرینجرز معلوم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور آپ کو جو ہے بشارت ہے، ایک تو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں آپ کو، اور ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ایک قوم کی طرف، اس کی طرف ہمیں بڑا عذاب لے کے جانا ہے۔ تو بشارت یہ ہے کہ آپ کو اسحاق، آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، اس کے بعد پھر ایک پوتا ہوگا، اس کا اسحاق کے بعد یعقوب، تو یہ اس کی بشارت ہم آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سارہ جو ہیں اس وقت جو ہے پیچھے تھیں، یعنی پردے کے پیچھے تھیں، جب ان کو معلوم ہوا تو وہ ایک دم ایک ہنسی تھوڑی سی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ایک انسان جو ہے بے یقینی کی کیفیت میں کہتا ہے کہ مطلب میں تو بانجھ ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، تو اس پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور آپ کے گھر والوں پہ تو اللہ کا خاص فضل ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کی قدرت پر جو ہے شک کرتے ہیں، آپ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی چیز بعید نہیں ہے۔ تو اس پہ پھر انہوں نے جو ہے یہ بات جب کر لی تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ جب ان کو تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، تو پھر ان سے جو ہے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں جھگڑنا شروع کر دیا کہ وہاں تو میرا لوط بھی ہے، میرا بھتیجا لوط ہے اور اہل ایمان بھی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟
اور پھر تھوڑی سی بات ایسے انہوں نے کرنی شروع کی تو انہوں نے بتا دیا کہ دیکھیں آپ فکر نہ کریں، وہ تو محفوظ رہیں گے، باقی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم السلام بڑے نرم دل تھے اور وہ بڑے خیر خواہ تھے لوگوں کے لیے۔ تو اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجیے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے۔ یعنی وہ اس پہ بھی بات کر رہے تھے ان سے کہ کہیں یہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ٹل جائے عذاب، مجھے موقع دیں، یعنی کوئی اس طرح کی بات وہ کر رہے تھے کہ میں جا کے بات کرتا ہوں، یہ عذاب ٹل نہیں سکتا۔ تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ روکتے ہیں، جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم اب آ چکا ہے اور ان پر اب نہ ٹالے جانے والا عذاب جو ہے وہ نازل ہو کر رہے گا۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے علیہ السلام تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے، کیونکہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہاں پہنچے۔ یہ تو قوم تھی مطلب غلط عادتیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب ان کو میں کیسے بچاؤں گا؟ یعنی وہ اتنے ظالم تھے کہ ان کو اس کا بھی خیال نہیں تھا کہ باہر سے جو اسٹرینجرز آئے ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کو بھی ایک طرح سے زبردستی جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو خدا کے بندو، یہ مطلب ایسے نہ کرو، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کو لوط تمہیں پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ بھئی قوم کی بیٹیاں ہیں موجود ہیں، تم ان کے ساتھ تمہارے نکاح ہیں، ان سے اپنی ضرورت پوری کرو، کیوں اس طرف آ رہے ہو، کیوں ایسی حرکت کرتے ہو؟ تو خیر وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے آگے سے ہٹ جاؤ۔ اس پہ اگین نبوت کا رسول جو ہے وہ اپنی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، ہر رسول کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ اس کو پھر ہلا دیا گیا۔ یہاں پہ وہ بیچارے اس حالت میں وہ کہتے ہیں لوط علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ کاش کہ میرا کوئی، یعنی اس وقت اللہ کو نہیں پکارتے، وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میرا کوئی بڑا خاندان ہوتا، مجھے کوئی سہارا ملتا کہ میں ان کے خلاف کھڑا ہو سکتا۔ یعنی اس وقت جو ہے پوری قوم میں سے ایک بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھا سوائے ان کی اپنی بیٹیوں کے بس۔ تو اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک حدیث میں بات کی بڑی خوبصورت، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے بھائی لوط علیہ السلام پر کہ ان کے پاس تو بڑا مضبوط سہارا موجود تھا اللہ کا، لیکن اس وقت پہلی بات ہے اس کیفیت میں تھے کہ ان کو وہ بھول گیا، اور یہ دل میں بات آئی کاش کو میرا خاندان بڑا ہوتا، کاش کو میرا کوئی اسٹرانگ سہارا ہوتا۔ تو آخرکار اللہ کا رسول جو ہے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اسے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے ان کا بھی وہ زلزلو والی کیفیت والا معاملہ آ گیا۔ تو اب فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ناممکن ہے کہ آپ تک پہنچ پائیں، ٹھیک ہے، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں، جو ہے ابھی رات کا وقت ہے، اب نکل کھڑے ہوں، صبح سے پہلے تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا، ورنہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہنے والوں میں سے تم ہو جاؤ۔ ہاں آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی، یہاں پہ ان کو پتہ چلا ہے ان کی بیوی بھی جو ہے ان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ خود امیجن کریں کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا کہ ایک تو پورا جو پوری قوم ہے وہ تو ختم ہونے والی ہے، اس کی جو ہے جڑ کٹنے والی ہے، اور اپنے گھر والوں میں سے بیٹیاں تو ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے بیوی جو ہے اگر وہ اپنی قوم کا ساتھ دے رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ یہی کرنا تھا۔ اس کا معاملہ یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں تو ملوث نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی قوم سے کچھ محبت رکھتی تھی اور کچھ باتیں جو ہے کچھ سیکرٹ باتیں تھی جو ان کو جا کے بتایا کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ بھی ان میں یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچنے والا ہے۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت وعدے کا وقت جو ہے رب کا وہ صبح کا ہے، تو صبح ہونے والی ہے، آپ نکلیے۔ یعنی ابھی لوط علیہ السلام بحث کر رہے تھے، تھوڑی سی ڈسکشن کر رہے تھے ان فرشتوں سے، تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ آپ نکلیے، اب وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا، ہمارا حکم آ پہنچا، اور جعلنا عالیہا سافلہا، اور ہم نے اسے الٹا سیدھا کر دیا۔ یعنی یہی معاملہ جو ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنے پر کو پورے اس علاقے کے نیچے ڈالا اور اس کو پھر لے کے گئے ہیں پہلے آسمان تک، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ جو روایت میں آتا ہے کہ پہلے آسمان پہ جو فرشتے تھے انہوں نے ان کی چیخو پکار بھی سنی، پھر اسے الٹا کیا گیا، اس اوپر سے یہ سب نیچے گرے ہیں، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اور پھر پورے کا پورا خطہ جو ہے ان کے اوپر دے مارا گیا۔ اس طریقے سے ایک سخت عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، اور تبھی یہ زمین جو ہے دسی ہوئی ہے، یہ جہاں پہ ڈیڈ سی ہے اس وقت، اس کے نیچے جو ہے وہ کچھ امیجنگ وغیرہ انہوں نے کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بستیاں جو ہیں ان کے کچھ آثار نیچے ہیں۔ تو یہ تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر ہے، ان کا جو علاقہ ہے یہ ناردرن حجاز کا علاقہ تھا، جہاں پہ تبوک کے اوپر کی طرف جائیں تو ریڈ سی کے ساتھ جو ہے یہ لوگ آباد تھے، ان کے بھی کھنڈرات موجود ہیں، ان کے اندر بھی وہ چیز تھی کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی تھی، لیکن ان کے اندر ایک اور چیز، ان کا ایک خاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی جگہ عطا کی تھی کہ جہاں پہ 3 بڑے ٹریڈ روٹس ملتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں ٹریڈ روٹس جو ہیں
ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی تھی، کیونکہ بازار جو بڑے بڑے تھے نا وہ ٹریڈ روٹس پہ لگتے تھے، تو وہاں پہ مارکیٹس نہیں ہوتی جیسے آج ہمارے ہاں تو ہر سیکٹر میں جو ہے ایک مارکیٹ ہے، وہاں ایسے مارکیٹ نہیں ہوتی تھی، وہاں بازار لگتے تھے بڑے. تو یہ جو لوگ تھے ان کو ایک ایسی جگہ ملی تھی جہاں پہ 3 بڑے ٹریڈ روٹس ملتے تھے. یعنی یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ عراق سے جو یمن سے مکہ اور پھر جمبو سے ہوتے شام کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ بھی ان کے پاس ہو کے جاتا تھا، عراق سے مصر کا راستہ بھی جاتا تھا، اور بھی کوئی 1-2 راستے تھے. تو اس طریقے سے یعنی بڑا بازار لگتا تھا ان کے پاس. تو یہ بڑے امیر تھے. بیسیکلی تو یہ مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کے جو ایک اور بیٹے ہیں جو ان کی تیسری بیوی کتورہ سے تھے، تو ان کے نام سے پھر یہ جگہ جو ہے یہ پڑی تھی. مدیان بن ابراہیم سے پھر اس جگہ کا نام مدیان پڑا، بعد میں مدین ہو گیا. تو شرک بھی کرتے تھے اور یہ ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے. تو وقت کے رسول نے کیا کہا کہ قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور نہ کمی کرو ناپ تول میں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو. یعنی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کی بھی شہادت ہے کہ وہ خوشحال تھے، ویل آف تھے. یہ نہیں تھے کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی. تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم پر عذاب کا اندیشہ ہے. ناپ تول کو پورا کرو، لوگوں کو چیزیں کم کر کے مت دو، زمین میں فساد مت مچاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو وقت کا رسول ہوتا ہے، ایک تو اس کا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ توحید پر لوگوں کو لے کر آئے، وہ دین کے اوپر لوگوں کو لے کے آئے، دین حق پر لے کر آئے. دوسرا یہ کہ جو سوشل ایول ہوتا ہے اس کے خلاف بھی وہ کھڑا ہوتا ہے. اس وقت جو ہے وہاں پر یہ سوشل ایول تھا نا جس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، جیسے لوط علیہ السلام نے اس وقت کی جو سوشل ایول تھا اس وقت کا، یہ جو ہم جنس پرستی، اس کے خلاف آواز اٹھائی. تو یعنی یہ بھی ایک کام ہوتا ہے پیغمبر کا کہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. تو یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کرپشن کے خلاف جو کھڑے ہوتے ہیں. اور اب اس پہ وہ بار بار سمجھاتے ہیں، دیکھو جو حلال تھوڑا سا بچ جائے وہی بہتر ہوتا ہے. اگر ایمان لانے والے ہو تو تم اس بات کو سمجھو، یاد رکھو میرا کام تمہیں سمجھانا ہے، میں کوئی نگہبان نہیں ہوں تمہارے اوپر. کیا آپ کی نماز یہی کہتی ہے؟ اچھا، اس پہ ان کا جو اعتراض تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بابا جی تو آپ نمازیں پڑھیں اپنی، جیسے ہمارے ہاں لوگ نہیں کہتے تو یار تنگ نہ کرو بھائی، آپ نے نمازیں پڑھو، آپ مولوی بن گئے ہو بڑے اور ہمیں آ کے اس طرح دعوت دیتے ہو. تو انہوں نے بھی ایسی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نمازیں پڑھیں، کیوں آپ ہمیں آ کے تنگ کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں روکا تو ہم آپ کو پھر یہاں سے نکال دیں گے، باہر کریں گے. خیر انہوں نے جواب دیا کہ شعیب کیا آپ کی صلاحت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ یہ کریں؟ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دیں. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ تم پہ وہ عذاب آ جائے تو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا. تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کی اکثر باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں. ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے کمزور لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہیں کمزور ہی لوگ ملے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے اگر آپ باز نہیں آئیں گے. تو اس طریقے سے سختی سے وہ آپ کے خلاف ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ عمل کرو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں. ہمارا اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حکم آ پہنچا ان کے اوپر. پھر وہ جو عذاب آیا، ایک ابر آیا دور سے، جو ہے ایک بادل آیا، اس کے اندر آگ تھی، اور اس سے پھر جو ہے آگ برسنا شروع ہوئی، اور پھر زلزلہ بھی آیا، اور یہ سب لوگ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کا اینڈ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود کے اینڈ میں کہ ذالک من انباء القری نقصہ علیک، یہ پرانی بستیوں کے قصے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. منہا قائم و حصید، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی فصلیں کٹ گئی ہیں بالکل، اور بعض تو موجود ہیں. وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا مگر انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا. اللہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ اب ایک طرح سے وہ آخری بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا رب ایسا ہی پکڑتا ہے، جو لوگ قیامت کے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قیامت سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے. قیامت قائم ہو کر رہے گی اور اچھا اور برا بدلہ ضرور مل کے رہے گا. ہم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی اور اس میں بھی شک کیا گیا اگر ان کی میعاد طے شدہ نہ ہوتی تو ان کو بھی ختم کیا جا چکا ہوتا. بس آپ اس پر ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی اس پر ڈٹے رہیں، اور حد سے نہ بڑھیے. اللہ آپ کے تمام اعمال دیکھ رہا ہے. دیکھو ظالموں کی طرف سے ظالموں کی طرف جو ہے ہرگز نہ اس طرف جھکنا، ورنہ تمہیں بھی پھر جو ہے دوزخ کا عذاب سہنا پڑے گا. اور دن کے دونوں سروں پر آپ نماز پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں. تو اللہ یہاں پہ بڑی اہم اصول بیان کرتے ہیں جس کو پھر ہم بعد میں بھی دیکھ لیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کیوں نہ ہوا کہ ان لوگوں میں کچھ نیک لوگ ہوتے جو ان کو برائی سے روکتے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو واضح کر رہے ہیں کہ جب قوم جو ہے اس کے اندر ایک بھی بندہ اگر برائی سے روک رہا ہے نا تو اس قوم پہ عذاب نہیں آتا. خاص طور پہ یہ بات ہے جب برائی سے روکنے والے بند ہو جائیں نا تو پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. تو یہاں بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ ان لوگوں کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے جو نہیں منکر کر رہے ہوتے ہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ہوا کہ ان لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے جو ان فساد پھیلانے والوں کو روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دے دی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی مل رہی تھی اور وہ گناہگار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کسی بستی کو ظلم پر ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہوں، جبکہ وہاں کے لوگ جو ہیں منع کرنے والے ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راستے پر لے آتا، وہ تو برابر اختلاف کرتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اختلاف تو ہوتا رہے گا اس دنیا میں، ٹھیک ہے، سوائے ان کی جن پر آپ کا رب جو ہے رحم فرمائے۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ جب سے رب رحم فرمائے وہ اختلاف نہیں کرتے، ورنہ اختلاف ہوتا رہے گا۔ آپ کی رب کی یہ بات پوری طرح سے اب ثابت ہو چکی ہے کئی انسانوں کے اوپر، کئی بستیوں کے اوپر، کہ جن اور انسان جو ہیں ان کی اکثریت آخر کا جہنم میں جا کے رہے گی۔ یہ رسولوں کے سارے احوال ہیں جو ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل اس پہ جم جائے۔ یعنی یہ پیغمبروں کے جو واقعات ہیں بیان کرنے کا صرف ایک سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ اس سے جو ہے دل کی تسلی ہوتی ہے۔ آج بھی اگر داعی اللہ کھڑا ہوگا، آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں اگر دعوت دیتے ہیں، تو آپ کو بھی یہ ساری مشکلات سہنا پڑیں گی، تو آپ کے لیے یہ مشکلات سہنا آسان ہو جائیں گی جب آپ ان واقعات کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی یہ سائیکالوجی ہے کہ اگر اسے معلوم ہو کہ کوئی ایسا کام وہ کرنے جا رہا ہے جو پہلے کسی اور نے نہیں کیا تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی کام ایسا وہ کرنے جا رہا ہے جو پہلے لوگوں نے کیا ہوا ہے تو پھر اس کو سہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل کی تسلی کے لیے ہے، اور پھر اس سے حق بات بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہنچا دیا، حق بات کو بھی آپ تک پہنچا دیا، اور یہ نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی اب انتظار کریں گے، تو اس پہ جو ہے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر تو یوسف ہے، انشاءاللہ پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کل سٹارٹ کر لیں گے، کیونکہ بہت انٹرسٹنگ یہ صورت ہے اور اس کا بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ تو یہاں تک جو کویشچنز ہیں آپ کے ذہن میں تو وہ آپ پوچھ لیں، کوئی کویشچن ہو آج کے لیکچر کے حوالے سے۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کو اس وقت بھول گیا، اپنے بیٹے کی محبت جو ہے وہ غالب آ گئی، اس لیے بعد میں انہوں نے پھر اللہ سے معافی بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں اس بات کا تجھ سے میں سوال کروں جو مجھے نہیں معلوم۔ تو ان کو پتا تھا یقیناً، بس کا رسول جو ہے اسے تو پتا ہوتا ہے، یہ تو رسول ہر رسول کو اللہ نے بتائے ہوئے ہیں، ہمیں بھی بتا دیے ہیں کہ جب عذاب آ جائے تو پھر کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور پہلے سے بتا دیا تھا اللہ نے، مطلب عذاب آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ اب کوئی ایمان لے کے نہیں آئے گا، حالانکہ بھی عذاب آنے والا تھا، تو اسی وقت یہ وحی کے ذریعے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ نور علیہ السلام کو بتا دیا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کی محبت تو ہوتی ہے نا، ظاہری بات ہے، فطری بات ہے، تو وہ بھول گئے اس وقت، اور اس وقت بھی ان کی خواہش ہوئی کہ بیٹا آ جا، بس بچ جائے گا تو۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ ابو طالب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ چچا جان میرے کان میں کہہ دیں لا الہ الا اللہ، حالانکہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور بھی ایک دو سردار تھے، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے تانا دیا کہ جی آپ مرتے وقت جو ہے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑیں گے، تو اس پہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ خواہش اتنی تھی نا، جب قریبی آپ خود سوچیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ کا بڑا قریبی جو ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم چلا جائے گا، تو آپ کے دل میں محبت تو ہوتی ہے نا، تو انہوں نے جا کے کان میں کہا چچا جان میرے کان میں کہہ دے لا الہ، کہتے ہیں نہیں میں نہیں کہوں گا، تو اسی پہ پھر وہ دنیا سے گئے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے، وہ ان کو پھر بعد میں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، حالانکہ جب انہوں نے کہا نا کہ یا اللہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اللہ سے ایک طرح سے شکایت کی، یا اللہ یہ تو میرا بچہ تھا، میرا بیٹا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں لیس من یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ نہیں ہوتا، جب فیصلہ ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں، یعنی یہ پھر اس کے بعد پھر عذاب ہی آئے گا اس کے اوپر، اور وہ اول تو توفیق ہی نہیں ملتی کسی کو۔ یہ تو صرف ایک ہی ایسی قوم تھی، قوم یونس جس کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا کہ کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یہ ایک ہی واحد قوم ہے جس کے ساتھ اللہ نے ایسا کیا، وہ بھی
اس وجہ سے ان کو موقع مل گیا کہ وہ غلطی ہوگی. تو یہ ہے. باقی جب فیصلہ ہو جائے تو پھر موقع نہیں ملتا. اور آپ نے دیکھ لیا نا کہ جب عذاب دیکھے تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا میں تو اسلام قبول کرتا ہوں. تو اللہ نے اس کی حالانکہ اس نے دیکھیں مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے نا, وہ کہہ رہے میں تو ایمان لے کے آتا ہوں, لیکن وہ پھر تو خیر بائبل کے اندر جو سٹوریز ملتی ہیں اس میں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ موسیٰ اسلام کو بڑی خواہش تھی کہ یہ اسلام قبول کر لے. تو جب یہ ڈوبا ہے تو موسیٰ اسلام گئے ہیں اس کو غوطہ لگایا ہے دیکھنے کے لیے. ایک تعلق تو تھا نا, بچپن سے ساتھ پلے بڑے تھے, ایک طرح سے بھائی تھا ان کا, لیکن بس وہی بات ہے کہ خواہش تو دل کی ہوتی ہے کہ اسلام قبول کر لے گا, نہیں اللہ نے قبول کیا. ہاں ایک پارٹ قبول کر لیا اس کی دعا کا, اس کا جسم جو ہے وہ برقرار رکھا. اور کوئی کوشچن؟ ہاں بہت اچھا, یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا یونیک ہے, باقی پیغمبروں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے آپ کا معاملہ. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ کسی قوم کی طرف آئے, ٹھیک ہے. خود عیسیٰ اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف, موسیٰ اسلام رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف, یا کوئی رسول بھیجے کہ جیسے اسماعیل علیہ السلام تھے وہ بنی اسماعیل کی طرف تھے. تو کوئی قوم ہوتی ہے اس کی طرف رسول بھیجا جاتا تھا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ واحد پیغمبر ہیں جن کو تمام نوع انسانی کے لیے جو ہے بھیجا گیا, کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. تو اب ان کا معاملہ گلوبل ہے, مطلب اب یہی اصول جو ہے وہ آپ گلوب پہ اپلائی کریں, یعنی پوری انسانیت جو ہے اب ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جانا ہے. اب یہ پوری انسانیت جب نہیں مانے گی تو یہ پوری انسانیت ہی جائے گی, پھر اب وہ یعنی قیامت ہی آئے گی. اور بالکل ایسا ہی اصول ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی اور جو بھی نیک لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے, یعنی دنیا میں صرف فاسق اور فاجر رہ جائیں گے. جیسے اللہ کرتے تھے نا کہ اہل ایمان کو بچا لیتے تھے, تو ایسے وہ جو نیک ہوں گے سارے کے سارے وہ دنیا میں وہ موت کی نیند سو جائیں گے, اور دنیا میں صرف فاسق فاجر رہ جائیں, ان پہ پھر قیامت واقع ہوگی. تو اب یہ معاملہ گلوبل ہے, یہ آپ سسٹم کا معاملہ صرف جو ہے قریش کے ساتھ ہے نہیں. اس لیے یہ معاملہ یہ ہے کہ ان پہ عذاب استیصال اسے کہتے ہیں, ایسا عذاب جو جڑ کاٹنے والا وہ نہیں آیا, کیونکہ اب وہ پوری دنیا پر آنا ہے, پوری کائنات پر آنا ہے. نہیں وہ اور ہے, وہ تو معاملہ روز محشر کا ہے. وہ تو جب سب کو ختم کر دیا جائے گا نا, یہاں پہ تباہ ہو جائے گا سب کچھ یہاں پہ, پھر دوبارہ جب اٹھایا جائے گا تو وہ صرف حشر کے میدان میں لے جانے کے لیے. تو وہ تو آخری مطلب وہ سمجھ لیں کہ ایک گیدرنگ ہے جہاں پہ وہ سب لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہوں گے اور گروہ بنے ہوئے ہوں گے, اور پھر حساب تب شروع ہوگا. تو وہ اس کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کائنات کا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا, ٹیسٹ ختم ہو چکا ہوگا, تو وہ ادھر جا کے پھر نہیں دجال کا فتنہ میرا یہ تو سارے لوگ دیکھیں گے, یہ تو آخری بات ہو رہی ہے. دجال اور یاجوج ماجوج ان لوگوں نے آنا ہے, یہ جو آئیں گے اس دنیا میں, اس وقت تو یاری بات ہے, نیک لوگ بھی ہوں گے برے لوگ بھی ہوں گے. یہ تو بات ہو رہی ہے بالکل قیامت کے قائم ہونے سے کچھ دیر پہلے, ٹھیک ہے. اس وقت یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک ہوا چلے گی, سب لوگ موت کی نیند سو جائیں گے, نیک لوگ, اور صرف فاسق فاجر رہ جائیں گے. اس زمانے کی بات ہے. شاید آپ جس کی طرف ریفر کر رہے ہیں وہ تھرڈ ورلڈ وار ہے, وہ ملحمۃ العظمیٰ ہے جو کہ ہونی ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی جب ہم سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے, تو اس پہ میں ساری یہ نشانیاں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ دو بڑی جو جنگیں ہو چکی ہیں, اب تیسری جنگ ہونی ہے. اس میں بہت کچھ تباہ ہوگا اس دنیا میں, مطلب بڑی انسان کی یعنی آبادی جو ہے وہ الفاظ یہ ہیں حدیث کے کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہیں تو 99 مارے جائیں گے اور ایک رہ جائے گا, یعنی آپ 100 جو ہے آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی آبادی ہو جائے گی. تو وہ تو تباہی ہونی ہے, لیکن وہ قیامت نہیں ہے. قیامت تو وہ ہے نا پھر جو تو معاملہ ہی چکا دیا جائے گا نا, تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے بالکل اینڈ میں جو ہونا ہے. دجال کے بارے میں تو انشاءاللہ بڑی بڑی انٹرسٹنگ معلومات آپ کے سامنے آئیں گی, انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. مختصراً یہی ہے کہ دجال تو بہرحال موجود ہے ابھی بھی,
وہ تو صحیح حدیث میں بھی ہے نا، دجال کو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پیدا ہونا ہے اور کہیں سے آنا ہے، دجال تو اس دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تو باقاعدہ وہ تمیم داری جو تھے بڑے مشہور صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ملے بھی تھے، وہ گئے تھے جب کسی سفر پہ، تو وہ بس چھپا ہوا ہے کہیں، اس کو ایک بیماری ہے، بس وہ نہیں آگے آ سکتا، لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا، تو چھپا ہوا ہے کہیں پہ، تو اس کا ظہور ہونا ہے، تو پیچھے سے بہرحال اب یہ تو ایک تھیوری ہے کہ وہ کنٹرول تو کرتا ہے، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے، تو اپنے جو لوگ ہیں ان کو وہ کنٹرول تو کرتا ہے، ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے، تو وہ تو ہے، لیکن جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے وہ اس کا ظہور ہے، جب وہ سامنے آ جائے گا، بالکل سب لوگوں کے سامنے آ کے رول کرے گا دنیا میں، تو کہہ تو یہی رہے ہیں کہ آرڈر تو بن چکا ہے کافی حد تک، نشانیاں تو کافی حد تک پوری ہو چکی ہیں، مطلب وہ اگر آپ پڑھیں جو کتب حدیث کے اندر جو یہ باب الفتن ہے، باب الفتن اگر پڑھیں تو اس میں تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جو تھرڈ ورلڈ وار کے بعد آنے والا ہے، شام کا محاصرے کا ذکر ہے، عراق کے محاصرے کا ذکر ہے، وہ ہو چکا، شام کے محاصرے کا ذکر ہے، وہ ہو چکا، اب جا کے اگر کوئی چیز رہ گئی وہ معلومات العظمیٰ ہے، تھرڈ ورلڈ وار جسے عیسائی ڈریگن وار کہتے ہیں، وہ بس ابھی سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر یہ پیدر پہ آنا شروع ہو جائے گا سلسلہ، امام مہدی کا ظہور ہے، اور پھر یاجوج ماجوج ہیں، دجال ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو یہ سب ہم اینڈ ٹائمز کے قریب ہیں۔ یہاں پہ کنسرٹ ہے ویسے لوگ کہ ہم ہند کی ایک جنگ کا ہند میں ایک بڑی جنگ خراسان کے جو لشکر ان کا ہند کی جنگ کا وہ بھی ہے، وہ بالکل ہے، امام مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ خراسان سے فوج جائے گی، تو وہ ہم کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم ہیں، تو بہرحال افغانستان پاکستان کی جو علاقہ ہے اس کے اندر یہ بنتا ہے، لیکن بہرحال یہ تو ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے کہ یہ ہم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے کرتوت تو ابھی تو بالکل اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اور یہ تھرڈ ورلڈ وار کے بعد کیا دنیا کا سینیریو بنتا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، بہرحال ہمیں ان جو آثار ہیں ان سے یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں صحیح منہج کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، وہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا آپ کو، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر باقاعدہ جہاد کیا ہے، یعنی جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی ہے، اور یا پھر اس کی دلیل آپ کو امام مہدی سے ملتی ہے کہ جو آنے والے امام ہیں وہ بھی یہی کریں گے، تو ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے اس دور کے اندر جس میں ہم ہیں، باقی وہ جب آئیں گے تو آئیں گے انشاءاللہ، اللہ کرے کہ ہمیں وہ نصیب ہو جائے، اگر وہ وقت آئے کہ ان کے لشکر میں ہم جائیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم کو ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں، لوگوں نے تو ایسٹیمیٹس بھی لگائے ہوئے، کہتے ہیں 10 سالوں میں آ جائے گا، کچھ نے کہہ دیا تھا کہ اگلے سال آنے والا ہے، تو وہ ایک ہے ہمارے بڑے مشہور، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس سال 2023 میں معاملہ چکایا جانے لگا، تو یہ سارے اندازے پہلے بھی لگاتے رہے ہیں لوگ، لیکن ایسی باتیں اللہ ہی جانتا ہے برحال، لیکن یہ ہے ضرور کہ ہم اینڈ ٹائمز کے قریب ہیں بالکل، یعنی لاسٹ لیگ ہی چل رہی ہے بس، تو انشاءاللہ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل جب ہم پڑھیں گے نا تو اس میں بڑے انٹرسٹنگ حقائق ہیں، وہ چلا آپ کے سامنے آئیں گے، ٹھیک، اور کوئی کوشچن؟ ٹھیک، انکلوڈ کریں پھر، جزاکم اللہ۔